بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا طریق ساز واقعہ ملکہ زبیدہ کی عوامی خدمت کے بارے میں ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلافت عباسیہ کا دور نہایت سنہرے ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ اس دور کے مشہور خلفاء میں خلیفہ ہارون الرشید کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے علمی ثقافتی اور تعمیراتی میدانوں میں مثالی ترقی کی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ ملکہ زبیدہ بنت جعفر نہ صرف اپنی خوبصورتی، شان و شوکت کے لیے مشہور تھیں، بلکہ اپنی علم، دوستی، فلاحی کاموں اور عوامی بہبود کے منصوبوں کی وجہ سے بھی اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ زبیدہ بنت جعفر بن منصور خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد اور ان کی محبوب اہلیہ تھیں۔ وہ نہایت نیک سیرت، سخی، علم پرور اور درد دل رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے دولت اور اثر و رسوخ کو عوامی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ ان کی سب سے نمایاں خدمت نہر زبیدہ کی تعمیر ہے، جس کا مقصد حجاج کرام کی سہولت کے لیے پانی کی فراہمی تھا۔ جب ملکہ زبیدہ نے حج کا سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بہت قلت کا سامنا ہے۔ سخت گرمی، لمبا سفر اور پانی کی عدم دستیابی حاجیوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اس منظر نے ملکہ زبیدہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے۔ ملکہ زبیدہ نے ماہر انجینئرز، معماروں اور مزدوروں کی خدمات حاصل کی اور مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر کھدوائی۔ یہ منصوبہ نہایت مشکل اور مہنگا تھا، کیونکہ اسے پہاڑوں اور صحراؤں سے ہو کر گزرنا تھا۔ کئی بار چٹانوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑا، لیکن ملکہ زبیدہ نے کبھی اخراجات یا مشکلات کی پرواہ نہ کی۔ جب معماروں نے کہا کہ اس نہر پر بہت زیادہ خرچ آئے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ایک ایک سکہ پر ایک ایک کدال کہاڑی چلے، تب بھی یہ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی اور صدیوں تک حجاج کرام اور اہل مکہ کے لیے پانی کا ذریعہ بنی رہی۔ نہر زبیدہ بغداد سے مکہ مکرمہ تک 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی اور اس میں مختلف ذخائر آب، کنواں، تالاب اور چشمے شامل کیے گئے تاکہ حاجیوں کو مسلسل پانی ملتا رہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف فنی مہارت کا شاہکار تھا بلکہ انسانی ہمدردی کی ایک عظیم مثال بھی تھی۔ نہر زبیدہ کے علاوہ ملکہ زبیدہ نے مختلف شہروں میں کاروان سرائیں اور مساجد، کنویں اور مدارس بھی تعمیر کروائے۔ ان کے دور میں خواتین کو بھی علمی حلقوں میں شرکت کا موقع ملا۔ وہ خود بھی علم و ادب سے شغف رکھتی تھیں اور اہل علم کو دربار میں عزت و مقام دیتی تھیں۔ ملکہ زبیدہ کا کارنامہ آج بھی دنیا میں انسانی خدمت کی عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی نہر کئی صدیوں تک استعمال ہوتی رہی اور بعد ازاں مختلف اسلامی حکمرانوں نے اس کی مرمت بحالی کی کوششیں کی، یہاں تک کہ سعودی حکومت نے بھی اس تاریخی نہر کی کھدائی اور بقا کے لیے تحقیقاتی منصوبے شروع کیے۔ ملکہ زبیدہ نے ثابت کیا کہ اقتدار اور دولت کا بہترین استعمال عوام کی خدمت رفع امہ میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی دور اندیشی، رحم دلی اور عزم سے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ نہر زبیدہ ایک پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک نیک نیت دل کی پکار اور عزم و خدمت کی روشن مثال ہے۔